اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلاة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلاة حضرات محترم، خدا کے فضل و کرم سے ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اگر ہم کسی ہندو کے گھر، عیسائی کے گھر، یہودی کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں اور بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاتے ہیں، مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک ذرا سی خرابی رہ جاتی۔ خرابی یہ رہتی کہ جہاں چار مسلمان مل کے بیٹھتے وہ یہی کہتے کہ پیدا ہوا ہے وہاں پھر آیا ہے یہاں، یہ کتوں تو مسلمان ہے بچوں وہی ہے۔ یہ بچوں والی مصیبت بڑا خراب ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ اس لیے کہ یہ دستور ہے، اصول ہے، سماجی قانون ہے، جو جس گھر میں پیدا ہو جائے وہ لاکھ انکار کرتا رہے میں وہ نہیں ہوں، مگر لوگوں کو شک رہتا ہے وہ نہ ہو بچوں وہی۔ اب اتفاق سے اللہ کے گھر اگر کوئی پیدا ہو جائے تو اسی اصول کے تحت، اسی قانون کے تحت اگر کوئی اللہ کے گھر پیدا ہو وہ لاکھ انکار کرتا رہا میں وہ نہیں ہوں، وہ لاکھ انکار کرتا رہا میں وہ نہیں ہوں، مگر نصیری کو آج تک شک ہے ہو نہ ہو بچوں ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے پھر کرم یہ کیا کہ نبی اکرم کا کلمہ پڑھوا دیا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی کا کلمہ پڑھ لینا آسان بات نہیں۔ نبی اکرم نے جو کلمہ پڑھوایا ہے نا وہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ نبی جن سے گفتگو کر رہے تھے وہ جاہل نہیں تھے، وہ ابو جہل تھے نا۔ جاہلوں سے بات منوا لینا تو بڑا آسان ہے، ابو جہلوں سے کون منوائے؟ اب پیغمبر کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ کہ اللہ ایک ہے۔ ان کا اللہ کو تو مانتے ہیں اور ایک نو نہیں سے مانتے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟
یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر یہ کہ وہ ایک ہے یہ کیسے مان لیں؟ میری بات پہ غور ہے سر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میں نے تجھے ان پر ڈکٹیٹر بنا کر تو بھیجا نہیں۔ اگر میں نے تیرے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا کہ ڈنڈے سے منوائی نہیں کہ اللہ ایک ہے، تو تیرے لقب رحمت میں فرق آ جائے گا۔ لہذا ڈنڈے سے منوانا نہیں۔ پیغمبر نے کہا یا اللہ، یہ لات و منات کے پجاری ہیں، لات کے عادی میری بات کو کیا سمجھیں گے؟ یا اللہ بغیر ڈنڈے کے تو ہی مانیں گے نہیں۔ اللہ نے کہا پھر تیرے ہاتھ پہ ڈنڈا نہیں دوں گا، ڈنڈے والا اپنے گھر سے بھیجوں گا، تو بات کرتا رہے، ڈنڈے والا منواتا رہے گا۔ لیکن ابھی ذرا بات کریں ان سے، اللہ ایک ہے، ان کا نہیں 360۔ کہا اچھا چلو یہ تو مانتے ہو نا کہ ہے، ان کا ہے نہیں مانتے، ہیں بہت سے ہیں۔ سرکار نے کہا اچھا چلو آج اتنا ہی سبق یاد کر لو، میں کہتا ہوں ہے، تم کہتے ہو ہیں، کل پھر ہمیں پھر آگے سبق یاد ہے کہ یاد ہے کیا کہ اللہ ہے کہا ہے نہیں ہے، بہت سے ہیں۔ اچھا چلو جو ہیں وہ کیسے ہیں، عزت والے ہیں ذلت والے ہیں؟ کہ جی عزت والے ہیں۔ کہا چلو چھٹی، کل پھر آنا، پھر بلا لیا، سبق یاد ہے کہ یاد ہے، اللہ ہیں، وہ ہے والی بات نہیں کرتے، اور جو ہیں وہ عزت والے ہیں۔ اب تیسرے دن پوچھا ایک بات بتاؤ، جو اللہ عزت والے ہیں ان کی عزت کیسی ہے؟ بھائی جیسی ہے، دادا جیسی ہے، باپ جیسی ہے، ماں جیسی ہے، بہن جیسی ہے؟ کہنے لگے جی وہ باپ جیسی ہے۔ ہاں ہاں اللہ ہے عزت والے، ان کی عزت باپ جیسی ہے۔ کہا اچھا کل آنا، نتیجہ دیں گے تمہیں۔ چوتھے دن پھر بلا لیا کہ سبق سناؤ، اب سبق یاد سنا رہے ہیں، اللہ ہے کہ ہے نہیں ہیں، عزت والے ہیں، اور آگے کہ ان کی عزت باپ کے برابر ہے۔ جب ان سے باپ منوا لیا پھر پوچھا بولو ہے یا ہیں؟ توجہ ہے صاحبان؟ اب سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، اب کون کہے کہ اللہ ہیں؟ جب باپ منوا لیا تو کون کہے میرے 360 باپ ہیں؟ میری بات پہ غور ہے صاحب۔ اس طرح پیغمبر نے ان ابو جہلوں سے کلمہ پڑھایا۔ میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ یہ بات میں نے صرف اس لیے چھیڑ دی کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ صاحب نبی نے جو کلمہ پڑھوایا تھا شیعہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہاں بالکل، جو کلمہ نبی نے پڑھوایا وہ شیعہ پڑھتے ہیں۔ کسی میں ہمت ہے میرے دعوے کو مسترد کر دو؟ کیا کہنے؟ اب جب پوچھا ہی ہے تو میں عرض کے دیتا ہوں، شیعہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی نے پڑھوایا، اور یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ نبی نے وادی ابو قبیس پہ ابو جہلوں میں کھڑے ہو کر پہلا کلمہ پڑھوایا۔ میں تاریخ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پیغمبر نے کیا کہہ کر اعلان رسالت کیا۔ جس دعوت میں پیغمبر نے سب کو جمع کیا تھا اللہ کے حکم پر، اس کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ اب مصیبت ہے مولوی صاحبان کو سوائے دعوت ولیمہ کی کوئی دعوت یاد ہی نہیں۔ اب اس کا میں کیا کہوں؟
اور پچھلی گورنمنٹ نے تو دعوت ولیمہ بھی ذہنوں سے نکال دی. توجہ ہے دعوت ذوالشیرہ. اور اس میں اللہ نے حکم دیا منذر رشیل اقربین میرے حبیب پہلے اقربین کو ڈراؤ. یہ تیرے بہت قریبی ہیں اولاد عبد المطلب، پہلے ان کو ڈراؤ. بعد والوں سے بعد میں بات کرنا، پہلے جو اقربین ہیں ان کو بلاؤ. اور رسول نے جتنے اقرب تھے سب بلا لیے. جی جتنے اقرب، الف والے بھی بلا لیے، عین والے بھی بلا لیے. الف والے اقربین میں سید البطھا، امیر العرب، سید القریش، حضرت عمران، جناب ابو طالب بیٹھے. عین والے اقربین میں جناب ابو جہل تو نہیں تھا، وہ اولاد عبد المطلب نہیں تھا. ابو لہب صاحب بیٹھے ہیں. میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ اب وہاں بیٹھ گئے سارے کے سارے. اور پیغمبر اکرم نے قیامت تک کی پالیسی کو ڈکلیئر کیا. پہلی تقریر، پہلا خطبہ آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے. جب پیغمبر خطبہ فیض دیتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ہمتن گوش ہو. کائنات ہمتن گوش ہو. ہوائیں رک رک کے سننے لگیں، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے. ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئی. موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں. کائنات کے شہنشاہ نے خطاب فرمایا، جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا. یہ میرا چیلنج ہے. مجھے کہیں دکھا دے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے دن دعوت ذوالشیرہ میں پڑھایا ہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو محمد الرسول اللہ. جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے لیے دین و دنیا کی بھلائی لایا. ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر، ہے کوئی تم میں جو اس مقدس کام میں میری مدد کرے؟ ہے کوئی؟ اور جو میری مدد کرے گا میرا بھائی ہوگا، میرا مشیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، اللہ کا ولی. یہ پہلا دن ہے. توجہ ہے صاحبہ؟ پوچھتے ہیں آپ نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے بڑھایا؟ آئیے آج علی ولی اللہ کی تاریخ بھی سن لیں. کان پک گئے ہمارے سنتے سنتے. کب سے بڑھایا؟ آج میں پوچھوں گا کہ آپ نے کب سے گھٹایا؟ اور عزیزان محترم، عزیزان محترم، یاد رکھیے گا اس بات کو. میں اس واقعے کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ کرسچن، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ یہودی. حتیٰ کہ جس کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، کارل مارکس، اس نے بھی اپنی تحریروں میں دعوت ذوالشیرہ کا حوالہ دیا. اور مسلم اور غیر مسلم، فلپس کے ہٹی بدترین دشمن اسلام نقاد ہے، اس نے بھی ہسٹری آف عرب لکھتے ہوئے یہ فقرے لکھے کہ پیغمبر نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا who will join me in the sacred work، کون ہے جو اس مقدس کام میں میری مدد کرے؟ اور جو میری مدد کرے گا become my brother, my caliph and my commissioner، میرا بھائی ہوگا، میرا مشیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. آگے چل کر اس متعصب ترین عیسائی مورخ کو بھی لکھنا پڑا کہ a pin drop silence fell upon the whole assembly until Ali, the youngest of all them,
کارلائل کو پڑھیے, ایڈورڈ گبن کو پڑھیے, اما نویل جیسے بدترین یہودی جس کی کتابیں پاکستان میں بین ہیں, محمد مصطفیٰ کے خلاف بڑی بکبکی ہے اس نے, یروشلم کا رہنے والا, اس کی کتاب پہ بین ہے. لیکن میں نے اس کی کتاب کو خود پڑھا اپنی آنکھوں سے کیمبرج میں, جب میں بائی پاس کے لیے وہاں گیا ہوا تھا. اس تک متعصب ترین مورخ کو یہ لکھنا پڑا کہ the youngest of all them علی, جو سب سے چھوٹا تھا علی, وہ کھڑا ہوا, cried out with zeal, obey his commands, پیغمبر کی پیروی کرتے ہوئے, حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چیخ کر بولا, oh holy prophet, I will help you. انا ناصرک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں. کیا بات ہے, علی کا بچپنا, اور کتنا محتاط بچپنا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا, او محمد آئی ول ہیلپ یو, او ہولی پرافٹ نہ کہتا, او ابو القاسم آئی ول ہیلپ یو, ابو القاسم میں آپ کی مدد کروں گا, او محمد میں آپ کی مدد کروں گا. مگر علی بچپن میں بھی اتنی عصمت اور علم رکھتا ہے کہ اگر میں نے محمد کا نام لے کر مدد کا وعدہ کیا تو مدد اس وقت تک رہے گی جب تک محمد لوگوں کو جیتا جاگتا نظر آئے گا. جو محمد چلے جائیں گے دنیا کہیں گے علی کی مدد بھی چلی گئی, اس لیے کہا او ہولی پرافٹ I will help you. انا ناصرک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. اللہ کا رسول کا لفظ استعمال کر کے مدد کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ جب تک تیری رسالت رہے گی میری مدد ساتھ ساتھ چلتی ہے. پڑھیے تاریخ, ادھر ادھر مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں. آئیے مسلم غیر مسلم سب کو جمع کیجئے, سب سے فیصلہ کرائیے, اور پھر اس کے بعد کیا جملے ہیں. پیغمبر سن رہے ہیں, توجہ چاہیے, پیغمبر سن رہے ہیں, میرا مولا علی بول رہا, اور پہلا جملہ زبان سے نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. فلپس کے ہٹی کے جملے, there is no God but Allah, میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں مگر ایک اللہ. وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ, اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے عالم اسلام کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ اعلان اسلام کے پہلے دن یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے جملے کس کی زبان سے نکل رہے ہیں. توجہ چاہتا, یہ کس کی زبان سے نکل رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ؟ سب سے پہلے یہ علی کی زبان سے, اور قیامت تک مسلمان کلمے میں کاپی کرتا رہے گا علی کی. یہ علی کی کاپی کرتا ہے سارا عالم اسلام, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پلٹ کر پیغمبر نے جواب میں کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں بِأَنَّكَ وَسِيِّي وَوَلِيُّ اللَّهِ, تو میرا وسیع ہے, اللہ کا ولی. علماء کرام ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے دو جملے سب سے پہلے نکلے ہیں میرے مولا علی کی زبان سے, اور جس جملے پر اعتراض ہے عالم اسلام کو, علی ولی اللہ کب سے آ گیا کلمے میں؟ ارے یہ پہلے ہی دن وہ دو جملے نکلے ہیں علی کی زبان سے, اور یہ تیسرا جملہ نکلا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے. تو تیری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جس چیز کی اناؤنسمنٹ میرے مولا علی نے کی اسے ساری دنیا پڑھتی ہے, اور جس کا اعلان محمد مصطفیٰ نے کیا اسے صرف علی والے پڑھتے ہیں. زندہ باد مولا زندگی کریں.
دفعہ جاگ کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد توجہ ہے صاحبان؟ بس بعد میں آنے والوں کو ٹائم دو، اور بیان سمیٹنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا دن ہے اعلان رسالت، پہلا دن ہے اعلان اسلام کا، اور اس دعوت کا سارا بندوبست علی کے حوالے۔ حالانکہ آپ بہتر جانتے ہیں دعوتوں کا بندوبست نہ تجربہ کار بچوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، لیکن آپ حضرات کو تجربہ ہوگا کہ آپ حضرات کے یہاں شادی ہے، بیاہ ہے، دعوت کا انتظام ہے، کوئی چیلم ہے، کوئی تبرک پکانا ہے، تو جو بزرگ ہوتے ہیں تجربہ کار ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جن کو تجربہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی اناڑی کی ڈیوٹی لگا دیں گے تو جتنے کھانے والے آئے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی بھوکا چلا گیا نا تو سب کو کھانا بیکار ہو جائے گا، ساری زندگی وہ ایک ہی کافی ہے آپ کی دعوت کا ستیہ ناش کرنے کے لیے۔ کھوا نہیں سی سکدا تو بلایا کیوں سی؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا یہ بھی عین ممکن ہے جو کھانے والے ہیں معاف کیجئے گا ان میں بھی تعریف کرنے والے کم ہوتے، تنقید والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بیٹا کھانا تو بڑا سی پر مرچاں بہت یہاں سے لون زیادہ پاتا، توجہ ہے یہ نہیں؟ یا رسول اللہ یہ ایسے ایسے آئے ہیں کھانے کے لیے کہ سالم دمبے کی نہاری ایک بندہ کھاتا ہے، ایسے ایسے بیٹھے، اور اس دعوت کا بندوبست آپ نے 10-11 سال کے ایک بچے کے حوالے کر دیا، اس کو کیا تجربہ ہوگا؟ پیغمبر نے کہا جو میری نگاہیں دیکھتی ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، دعوت حوالے کر رہا ہوں اس بچے کے، بچے کا کام ہے سب کو بلا کے لانا، اکٹھا کرنا، سب کو کھانا کھلانا، دعوت کا بندوبست کرنا۔ میرا چیلنج ہے قیامت تک اگر کسی میں ہمت ہے تو اس کے بندوبست میں اور اس کی دعوت میں کوئی نقص نکال کے دکھائے۔ آج تک تو تاریخ میں کسی نے نقص نکالا نہیں، اور اسی بچے نے کھڑے ہو کر اعلان کیا میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اچھا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے دوستو، ہم پر یہی اعتراض ہے نا، علی علی بہت کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے آپ کو، ذکر ہم سب کا کرتے ہیں۔ یہ بھیا ابو لہب اور ابو جہل کا ذکر ہم کر سکتے ہیں تو باقیوں کو نہیں کر سکتے؟ ذکر ہم سب کا کرتے ہیں، مگر مولا علی کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ اعلان اسلام کے پہلے دن، اعلان رسالت کے پہلے دن، ایک کی عمر ہے 10-11 سال، ایک کی ہے 40 سال، ٹھیک ہے نا؟ 40 سال والا کہہ رہا ہے جو میری مدد کرے گا اس مقدس کام میں میرا بھائی، میرا مشیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ بچے نے کھڑے ہو کر کہا میں آپ کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایمان سے بتائیے وعدہ خلافی کا امکان کس طرف سے ہو سکتا ہے؟ بس سیدھی سادھی بات ہے، تقریر وقریر تو مجھے کرنی آتی نہیں ہے، باتیں کرتا ہوں، باتوں کا مزہ تبھی آتا ہے ہوں ہاں ہوتی رہے تو بات چلتی رہے۔ تو بچے کی طرف سے نا، ہو سکتا ہے بچے نے بچپن کے ترنگ میں کہہ دیا ہو میں مدد کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بزرگ کی طرف سے وعدہ خلافی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال ہو گئے ہمیں اس بچے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجالس میں ٹٹولتے 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 ہماری زندگی گزر گئی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے نہیں آپ؟ کہیں پھرا تو نہیں؟ یہ پہلا دن ہے، 23 سال ابھی اور پڑے ہیں، توجہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس 23 سال میں کوئی ترمیمی آرڈیننس اوپر سے آ گیا ہو، میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ بھائی کلمے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہو کہ صاحب صرف 2 ہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
میں آگے نہ بڑھیے، ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہوتے 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 پہلی تقریر بھی ہم نے سنی اور اچانک آخری تقریر بھی سن لی۔ آخری تقریر کب سنی؟ جب آخری حج سے پیغمبر واپس آ رہے تھے، غدیر کا میدان تھا، جناب احدیت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا، کوثر کا مالک ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو جام ولا پلا رہا تھا۔ کوئی اس جام کو مست ہو کے پی گیا، کوئی دست بیعت بڑھا کے پی گیا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پی گیا، کوئی بخن بخن کی صدا دے کے پی گیا، کوئی سب کچھ سن کے بالکل پی گیا۔ قبلہ میں کیا کہوں آج؟ پلانے والا ساقی کوثر، مالک کوثر، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ پینے پلانے کے پرانے عادی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ پرانے عادی ہیں، اس نے جتنے متوالے تھے سب غدیر میں جمع کیے۔ اب شاہ صاحب آپ نے کہا پھر جملہ دہراؤ، وہ جملہ تو نکل گیا، وہ تو کیا آئے گا دہرانے کے لیے، اتنا کہہ دیتا ہوں، جتنے مت والے تھے وہ سارے آ گئے، اور رسول نے غور سے جو دیکھا ان میں مت والوں میں کچھ سیدھی مت والے تھے، کچھ الٹی مت والے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب رسول نے دیکھا کہ یہ پرانے عادی ہیں پینے پلانے کے، کہا دیکھو آج پیو گے تو آج تمہیں خالص ولایت کی شراب پلاؤں گا، دیسی نہیں، کھرا نہیں، خالص ولایت کی شراب۔ اور یہ کہہ کر رسول نے چھپ کے ترابی ساغر اٹھا لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں؟ اور عزیزان محترم، وحی کے چھڑکاؤ نے زمین ٹھنڈی کی، تکمیل دین کے فرش پر اتمام نعمت کی مسند لگائی گئی، عرش خدا نے سمٹ کے کجاووں کے ممبر کی شکل اختیار کی، صدر بزم نبوت خطبہ خوانی کے لیے اٹھا، مگر اس شان سے اٹھا کہ دست حق پرست میں قرآن صامت کی بجائے مصحف ناطق لیے ہوئے تھا، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ سورج سے چاند نکل رہا ہے، نبوت کی انگوٹھی پر امامت کا نگینہ جڑا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا الا من کنت مولا، ایھا الناس، میں کس کس کا مولا ہوں؟ دہن رسالت سے آواز کا نکلنا تھا کہ ذرہ ذرہ ناطقے کی زبان بن کے بولنے لگا۔ عرش والوں نے کہا ہمارا مولا، فرش والوں نے کہا ہمارا مولا، زمین والوں نے کہا ہمارا مولا، آسمان والوں نے کہا ہمارا مولا، برار والے بولے ہمارا مولا، بہار والے بولے ہمارا مولا، پہاڑ والے بولے ہمارا مولا، بقول علماء غار والے بولے۔ سے مولائیت کا اقرار لے لیا، اب فرمایا ان اللہ مولایا، توجہ ختم ہو گیا میرا، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولاه فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ہمیں پہلی تقریر بھی یاد تھی، پیغمبر کا آخری خطبہ سنا تو دونوں کو ملا دیا ہم نے، جب دونوں کو ملایا تو نتیجہ نکلا کہ پیغمبر کی تقریر ختم ہوئی، ہمارا کلمہ مکمل ہوا،
پیغمبر تقریر کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، پیغمبر نے کہا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے کہا انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، پیغمبر کی زبان سے نکلا ومن کنت مولاه فهذا علی مولا، ہماری زبان سے نکلا علی ولی اللہ، پیغمبر کی تقریر ختم ہوئی، ہمارا کلمہ مکمل ہوا، اور فوراً جبریل نے آ کر مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا، آج راضی ہوا۔ توجہ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ عجیب بات ہے کہ جہاں میرے مولا علی کا ذکر آتا ہے تو مولویوں کے فکر کے زاویے ٹیڑھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجیے، بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلا، یعنی اس فرمان پیغمبر پر تلاش کر کر کے ایک اعتراض پیدا کیا کہ جی من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ پیغمبر کا کلام ہی نہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ جو ہاذا کا لفظ آیا ہے نا، اس نے اس کلام کو فصاحت و بلاغت سے گرا، اور پیغمبر کا کلام فصاحت و بلاغت سے گر نہیں سکتا۔ تو بڑے غور سے سنیے، ارادہ نہیں تھا اس کو بیان کرنے کا، آ گیا ہے تو کلیئر کرتا چلوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہیں گے کہ صاحب یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ دیکھیے آپ کہیں مجھ سے یہ اسپیکر ہٹا لو، یہ اسپیکر ہٹا لو، میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کو ادب کے اصولوں کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، بس اسپیکر کو ہٹا لو، اس لیے کہ جب ایک اسپیکر ہو تو اس میں یہ کیوں لگے؟ ہاں اگر دو ہو نا، ایک ادھر لگا ہوا ایک ادھر، پھر آپ کہیں یہ ہٹا لو، مطلب یہ ہٹا لو یہ رہنے دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا یہ جو پیغمبر نے کہا کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو علی تو پورے غدیر میں ایک ہی ہے، اور جب ایک ہی ہے تو پیغمبر کو یہ کیوں کہنا پڑا ہاذا یہ علی مولا؟ یہ گر گیا فصاحت و بلاغت سے کلام، لہذا یہ پیغمبر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کوڑی ڈھونڈ کے نکالی دشمنان علی۔ علماء کی منزل تو بہت بلند ہے، ہم تو ان کے کفش بردار ہیں، ہم تو اس فقہ جعفریہ کے طالب علم ہیں۔ میرا چیلنج ہے آئیں، میں کہتا ہوں پیغمبر نے یہ جو لفظ ہاذا استعمال کیا، توجہ، یہ لفظ ہاذا ہی نے اس جملے کو فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار بنایا، توجہ کیجئے گا، اس لیے فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار بنایا ہے کہ یہ کیسے تمہارے ذہن میں آیا کہ ہاذا اگر کہا تو علی ایک ہی موجود ہے؟ ارے ذرا مطالعہ کرو، علی دشمنی کی عینک اتار کے دیکھ کہ علی کس کس کا نام ہے، مولا کا لفظ استعمال ہوا تو کس کس کے لیے ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، تو اللہ بھی مولا ہے، اللہ مولا ہے یا نہیں ہے نا؟ قرآن پڑھیے، قرآن میں ارشاد ہوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی العظیم ہے، اللہ کا نام بھی علی ہے۔ اے بھائی قرآن نے کہا کہ اللہ کا نام بھی علی ہے، اللہ بھی مولا ہے، اور جو غدیر میں بیٹھا ہے اس کا نام بھی علی ہے، وہ بھی مولا ہے۔ نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے ہاذا نہ لگایا تو آنے والا متعصب مورخ کہے گا کہ یہاں مولا اور علی سے مراد وہ ہے، مولا سے مراد وہ علی ہے۔ پیغمبر نے کہا وہ علی نہیں، ہاذا۔
توجہ ہے صاحبان؟ ھذا علی، باقی رہ گیا یہ، میں اپنے ہر تقریر میں اپنے استاد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ تو ان کا سناتا ہوں۔ قبلہ زیدی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی قسم بھی ہے کلمہ۔ ہمارے دیہاتوں میں نہیں، کوئی چور کوئی ڈاکو کلمہ بھر کے قسم کھا لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین کر میں چوری نہیں کی تھی، آپ اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی کلمے کی قسم پہ یقین نہ کرے تو اگلے کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کافر ہو گیا، کلمے نے نہیں مانتا۔ اب دیہاتوں میں نے دیکھا چاہے بیچاروں کو صحیح کلمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، کلمہ بھر کے قسم کھا لیں تو پورا گاؤں چھوڑ دیتا ہے، الہ الہ محمد سونا رسول اللہ، میں چوری نہیں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں چھڑ دیو بھائی چھڑ دیو، کلمے دی قسم کھا دیا۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ کلمہ مسلمان کی سب سے بڑی قسم ہے، اور ہے یہ نہیں، سب سے بڑی قسم ہے۔ دنیا نے ہم سے پوچھا تم علی کو کیا مانتے ہو؟ ہم نے کہا علی کو ولی مانتے ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا، ہم انہیں یقین دلانے کے لیے پہلے کلمہ بھر کے قسم کھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہے تو مان علی ولی اللہ، مسلمان ہے تو یقین۔ دشمنا پہ کیتے خدا دی رحمت کا چھٹا کوئی نہیں، کوئی پیر حیدر نو مننے نہ مننے ساڈا کہنال رکھا کوئی نہیں، خدا جنہ دے سر دے وچ معاشر نو مانا عملہ بھی پھٹا کوئی نہیں، میں پیر انہاں نو کیویں مننا جنہ دا نری تے چھٹا۔ بس میرا وقت تمام ہوا، زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ رہ گئے، تو میں صرف اتنا عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ صاحب یہ کلمے میں آج تک دنیا چاند تک پہنچ گئی۔ قبلہ کاظمی صاحب بہت سے پڑھنے والے ابھی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا وقت کھاؤں، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ ہاں ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ باواز بلند محمد آن۔ میری بات پہ اور ہے یہ نہیں صاحب؟ ارے بزرگان محترم، بات صرف اتنی ہے، جانا تو ہر ایک نے امید آس جنت ہی کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، عقلی طور پر بھی فکری طور پر بھی۔ پڑھیے تاریخ کا خلاصہ یہ ہے، اب لفظیں میری ہیں مگر ہے خلاصہ تمام تاریخ، فقہ، احادیث اور علم کلام کہ جنت میں جانے کے راستے میں 3 ڈاکو ملیں گے آپ، 3 ڈاکو، مشرک، کافر، منافق۔ انہوں نے آپ کو جنت میں داخل ہونے سے روکنا ہے، انہوں نے دہشت گردی مچانی ہے، توجہ چاہتا ہے۔ اب آپ کے پاس اسی لیے پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کلمے کا پستول دیا، یہ پسٹل ہاتھ میں رکھنا تاکہ اگر کوئی ڈاکو آ جائے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ ہم 2 ساتھی تھے، دونوں کے پاس پسٹل تھا، ایک کے پاس 2 گولیاں تھیں، ایک کے پاس 3 گولیاں۔ میری بات پہ غور کیجیے، آیا شرک کا ڈاکو، میں نے فائر کیا، آواز آئی لا الہ الا اللہ، آگے بڑھا، کفر کا ڈاکو آیا، میں نے پھر فائر کیا، محمد رسول اللہ۔ اب جس کی 2 گولیاں ختم، وہ بیچارہ کھڑا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب تیسرا ڈاکو آیا، منافقت، اب پسٹل میں کوئی گولی ہے یا نہیں ہے؟ اگر پیغمبر نے نہیں دی تو پیغمبر کی نگاہیں قیامت تک دیکھ ہی نہیں رہی،
اور جس کی نگاہیں قیامت تک نہ دیکھیں وہ پیغمبر ہی نہیں. اسی لیے پیغمبر نے غدیر کے میدان میں تیسری گولی بھی دی منافقت کے لیے، اور وہ ہے علی ولی اللہ. حسن کو نور شاہ مشرقین کہتے ہیں. وفا کی منزل آخر کا نام ہے عباس. کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. توجہ ہے صاحب، قیامت کا دن ہوگا اور ایسا حشر ہوگا کہ باپ بیٹے سے گریزاں ہوگا، بیٹی ماں سے منہ پھیر رہی ہوگی، بہن بہن میں اجنبیت ہوگی، بھائی کو بھائی نہ پہچانتا ہوگا، آفتاب قیامت سروں پر نصب ہوگا، زمین پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھول رہی ہوگی. ایسے عالم میں اچانک ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر، قیامت والو، اطرقوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو. ہماری تو مجال نہیں ہوگی ہم پوچھیں کیوں آنکھیں بند کریں، کیوں سروں کو جھکائیں. انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات، اور جبریل کی آواز آئے گی تمہیں علم نہیں ہے، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی، سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے. اور ایک آواز آئے گی، پروردگار آج تیری عدالت کا دن ہے، آج تیری عدالت کا دن ہے، اور میں تیری عدالت میں ایک مقدمہ لے کر آئی ہوں. جہاں تو نے اتنے فیصلے کرنے ہیں، میرے مقدمے کا بھی فیصلہ کر. ارشاد ہوگا، ہاں میرے حبیب کی بیٹی، ہم ضرور فیصلہ کریں گے. تیرا مقدمہ ہے کیا؟ کہ اللہ مقدمات تو بہت ہیں، ایک ہی کا فیصلہ کر. میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 72 جنازے. آج تک مجھے کسی نے تسلی نہ دی، فاطمہ تیرے گھر پہ کیا گزر گئی، کیا بیت گئی. اللہ کی آواز آئے گی کہ ہاں ہم علیم و خبیر ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن اے میرے رسول کی بیٹی، تیرا واسطہ ایسوں سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے. میں چاہتا ہوں مثل بھی مکمل ہو جائے، دشمن کا منہ بھی بند ہو جائے. کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ ہے؟ کوئی ہے چشمدید گواہ جو یہاں آ کر گواہی دے؟ یہ اللہ گواہ موجود ہے، تو اپنی عدالت کے ذریعے بلا لے. کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی. یا اللہ، وہ سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی فریاد کو نہ سنا. حکم ہوگا، حورو جاؤ، فرشتوں جاؤ، شام سے نوری محمل پر بٹھا کر گواہ کو لاؤ. بس بیان میرا ختم ہو گیا. اب آئے گی قیامت میں قیامت. جب دنیا دیکھے گی پورے خالی آ گئی، فرشتے خالی آ گئے. اللہ نے پوچھا کیوں گواہ نہیں آیا؟ یا اللہ گواہ نے آنے سے انکار نہیں کیا، مگر گواہ نے آنے کی ایک شرط لگا دی ہے کہ آج میں اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں. اس سے پہلے بھی میں درباروں میں جا چکی ہوں. وہ عام دربار تھے، یہ خاص دربار ہے اللہ کا. آج میں قیامت کے میدان میں نوری محمل پہ نہیں آؤں، نوری محمل پہ نہیں آؤں. یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں، یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے بازار میں گئی. کیا اس طرح میرا آنا منظور ہے؟ اگر اس طرح علی کی بیٹی آئی نا قیامت کے میدان میں، آگے آگے مہاری زین العابدین، پیچھے پیچھے بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، خاک سر پہ پڑی ہوئی. خدا جانتا ہے رسول مقدمہ ایک طرف رکھ دیں گے، شفاعت ایک طرف رکھ دیں گے، فاطمہ مقدمہ ایک طرف رکھ دیں گے، عباس غازی دوڑ کے قدموں پہ گر جائیں گے. میری شہزادی، آج میں زندہ ہوں، آج میری زندگی میں آپ ایسے کیوں آ گئیں؟ اور لو آخری جملہ سن لو، یہ میرے پورے مطالعے کا نچوڑ ہے دوستو. کبھی ذکر اہل بیت سے مایوس نہ ہوا کرو. اس وقت بی بی فرمائیں گی، عباس بھائی گواہیاں تو چلتی رہیں گی، پہلے میرا ایک خاص کام کر، خاص کام کر. جتنے میرے بھائی کو رونے والے ہیں میرے سامنے لاؤ، لاؤ میرے سامنے. میں پہلے ان کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دیا. ہم رونا چاہتے تھے، ہمیں کسی نے رونے نہیں دیا.
ہم ماتم چاہتے تھے، ہمارے ہاتھ گردنوں سے باندھ دیے گئے۔ میرے بھائی کو رونے والوں، میں زینب تمہاری شکر گزار ہوں۔ پروردگار میری گواہی تو چلتی رہے گی، مگر گواہی کی اجرت صرف ایک ہے، جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے بھیا کو رونے والا جائے گا نہیں جنت۔ بس ہمیں یقین کامل ہے ہم لاوارث نہیں ہیں۔ خدا کی قسم قیامت کے دن اول تو گناہوں کے لیے اجتناب ضروری ہے، مگر انسان ہے معصوم نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر گناہ پھر بھی اتنے زیادہ ہیں تو پھر بھی ہم لاوارث نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا، احمد مختار سے کہہ دیں گے، حیدر کرار سے کہہ دیں گے، جنت کے سردار سے کہہ دیں گے، عباس علمدار سے کہہ دیں گے، اور کسی نے بھی ہماری بات نہ مانی تو شام کے قافلہ سالار سے۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، خدا بانی مجلس کی محنت کو منظور فرمائے۔ خدا حافظ۔